السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ القصص پارہ نمبر 20، آیات مقدسہ نمبر 61، 62، 63 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے جن بستیوں کو تباہ کیا، جن علاقوں پر اللہ کا عذاب آیا، اس کی وجہ اللہ رب العزت نے ہمیں ارشاد فرمائی، وہ ہے وہاں کا ظلم کا نظام۔ اور ظلم کا نظام جب قائم ہوتا ہے تو وہاں پر شرک اور کفر بھی آ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظالم حکمران متکبر ہوتے ہیں، جیسے پیچھے آپ واقعات سن چکے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا، ابراہیم علیہ السلام، نمرود کا۔ یہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تربیت دی جا رہی ہے کہ اصل میں جتنی بھی پیچھے بستیاں ہلاک ہوئیں، تباہ ہوئیں، وہاں کے لوگ تباہ ہوئے، تو اس کے پیچھے ظلم کا نظام ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اس ظلم کے نظام کو ختم کرنا، اس کی جگہ پر اللہ کے عدل کا نظام قائم کرنا، یہ انبیاء علیہ السلام کا ہدف ہے، ان کا ٹاسک ہے۔ بعثت مقصد اصل میں اللہ کی رٹ کو قائم کرنا ہے۔ جب اللہ کی توحید کی رٹ قائم ہوگی، شرک بھی ختم ہوگا، کفر بھی ختم ہوگا، ظلم بھی ختم ہو جائے گا، یعنی فکر اور فلسفہ بھی درست ہو جائے گا اور عملی نظام بھی درست ہوگا، جس کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے، انسانی حقوق کے ساتھ ہے۔ جب اللہ نے سب کو پیدا کیا، اللہ کی سب مخلوق ہے، تو پھر سب کو اللہ سے جڑنا چاہیے، یہی توحید ہے۔ پھر اللہ کا نظام غالب ہونا چاہیے، عدل کا نظام، ظلم کا نظام ختم ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کی منشا، اللہ کی رضا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں میرے جتنے بھی وسائل رزق ہیں وہ ساری مخلوق تک پہنچیں، کوئی ایک مافیا قبضہ کر کے اس پر نہ بیٹھ جائے، کوئی ایک کمپنی قبضہ کر کے نہ بیٹھ جائے۔ اللہ اس کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ اسی سے تکبر پیدا ہوتا ہے، اسی نظام ظلم کی وجہ سے نفرت اور ضد، ہٹ درمی، فرقہ واریت، انسانیت سوز، جتنی چیزیں ہیں اسی نظام ظلم کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت آج کی آیات میں سب سے پہلے ان دو جماعتوں کا تجزیہ پیش کرتے ہیں، جو حزب اللہ سچی جماعت ہے، مومن، اور جو کافر ہیں۔ حزب اللہ سچی جماعت ہمیشہ اللہ پر نظر رکھتی ہے، اللہ پہ توکل رکھتی ہے، اللہ کی فلسفی کو سمجھتی ہے، اس کو غالب کرتی ہے، اور دنیا کے عارضی، جزوی، وقتی فائدوں سے پیچھے رہتی ہے۔ جبکہ جو حزب الشیاطین ہوتی ہیں
جو وقتی مفاداتی فائدے اٹھاتی ہیں ان کے پیش نظر صرف یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں فائدہ اٹھائیں اور پھر آخرت میں پھر پکڑے جاتے ہیں۔ افمن وعدناہ وعدا حسنا، اللہ رب العزت بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھاتے ہیں کہ آپس وہ شخص جس سے ہم نے وعدہ کیا ہے، اور وعدہ بھی کون سا؟ وعدا حسنا، اچھا وعدہ کیا ہے، فَهُوَ لَاقِيهِ، بس وہ اس کو پانے والا ہے۔ یہ سچی جماعت کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ کے فکر اور فلسفے کو جب یہ سچی جماعت غالب کرے گی تو دنیا میں بھی اس کو ترقی ملے گی، آخرت میں بھی ترقی ملے گی۔ لیکن اس کے مقابلے میں کمم متعناہ متاع الحیات الدنیا، وہ شخص جس کے ساتھ اللہ کا اتنا وعدہ ہے کہ اس کو فائدہ ہوگا دنیا کی زندگی کا، جیسے میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا، اللہ اپنی مخلوق کو دنیا میں نوازتے ہیں بغیر کسی رنگ و نسل، مذہب، عقیدے کے۔ دنیا میں کوئی بھی عقیدہ ہے لیکن دنیا کی زندگی کا فائدہ اللہ دیتے ہیں، ضرور دیں گے، رزق سے اللہ محروم نہیں کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کبھی کسی کو رزق سے محروم نہیں کرتے، اللہ کو مانے یا نہ مانے۔ لیکن حقیقی فائدہ، پائیدار اور دائمی فائدہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ سچی جماعت کو ملتا ہے، مومنوں کو ملتا ہے۔ اس لیے فرمایا ثم هو یوم القیامت من المحضرین، پھر وہ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو ان کو گرفتار کیا ہوا ہوگا، پکڑا ہوا ہوگا، اور وہ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ دنیا کی زندگی مختصر سی تھی، لذت اٹھائی، مزہ لیا، لیکن ہوا کیا؟ جب آخرت میں پہنچے تو اللہ رب العزت کے سامنے گرفتار ہو کر اور مجرم ہو کر پیش ہو رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، اللہ رب العزت دنیا کے اندر، جیسے پچھلا ہمارا درس تھا اس میں بھی یہ بات چیت ہوئی کہ اپنے پیارے نبیوں کو بھیجتے ہیں، پیارے رسولوں کو بھیجتے ہیں، وہ دعوت دیتے ہیں، لیکن دعوت کو قبول کر لیں اگر تو وہ اللہ کی جماعت ہے، دنیا میں بھی کامیابیاں، آخرت میں بھی کامیابیاں۔ اور اگر وہ دعوت کو قبول نہیں کرتے تو دنیا کا فائدہ ملے گا، آخرت کا نہیں ملے گا۔ پھر دنیا کی بھی اصل پائیداری جو قیادت کی شکل میں ہے، نظام عدل کے قیام کی شکل میں ہے، ترقیوں کی شکل میں ہے، وہ بھی اللہ حزب اللہ اور سچی جماعت کو دیتے ہیں۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، پھر اللہ قیامت کے دن پکاریں گے، فَيَقُولُ، پس فرمائیں گے، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، کہاں ہیں وہ میرے شریک، کنتم تزعمون، جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے؟ تم دنیا کے اندر میرے سچے رسولوں کا مقابلہ کرتے تھے اور ان کے مقابلے کے لیے جو تم نے شریک بنائے ہوئے تھے، سیاسی شریک، معاشی شریک، فکری بنیادوں پر شرک پیدا کرتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ لاؤ میرے سامنے۔ قال الذین حق علیہم القول، اب یہ بڑے بڑے جو سردار ہوں گے، قال الذین، کہیں گے وہ لوگ، حق علیہ القول، جن پر بات ثابت ہو چکی ہے، یعنی جن پر الزام لگا، الزام ثابت ہو گیا، ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہؤلاء الذین اغوینا، یہ بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے پوپ، بڑے بڑے اسکالرز جو دنیا میں شرک سکھاتے رہے، دنیا میں مذہبی طور پر مذہب کا غلط رخ پیش کرتے رہے اور مذہب کو بطور اعلی کار سیاست دانوں کے پیش کرتے رہے، دنیا دار
علماء سو مذہبی لوگ اور سردار یہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہؤلاء الذین اغوینا، واقعتاً یہ وہی لوگ ہیں جن کو ہم نے بہکایا ہے، اغویناہم ہم نے ان کو بہکایا، کما غوینا جیسا ہمیں بہکائے گئے، ہمیں بھی کسی نے بہکایا، گمراہ کر دیا۔ یعنی وہ فکر اور فلسفہ جو ہمیں ملا وہ کفر، شرک اور ظلم کا تھا، وہ انسانی حقوق سلب کرنے کا تھا، ذاتی انفرادی اغراض اور ذاتی مفاد پرستی کا تھا۔ پھر ہم نے بھی اپنی ایک جماعت بنا لی جو شیطانی جماعت ہے۔ اس لیے یاد رکھیے شیطان تو نظر نہیں آتا، لیکن شیطانی جماعتیں جو شیطانی گمراہی پیدا کرتی ہیں وہ اصل میں شیطان کے نمائندہ ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نمائندے اللہ کے نبی ہیں، اسی طرح شیطان کے نمائندے وہ شیطانی جماعتیں ہیں جو کفر، شرک اور ظلم پیدا کرتی ہیں، جو منافقت پیدا کرتی ہیں، اعلی کاری کا کردار ادا کرتے ہیں، ایجنٹی کا کردار ادا کرتے ہیں۔ تبرأنا الیک، جب یہ ساری گفتگو ہو جائے گی تسلیم کر لیں گے کہ ہم نے ہی گمراہ کیا ہے، ہم یقیناً غلط ہیں، تو کہیں گے تبرأنا، ہم برات کا اعلان کرتے ہیں، ہم منکر ہوئے، الیک تیرے سامنے، آج ہم ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ یہ کہیں گے کہ کیا ان کو سمجھ نہیں تھی؟ ٹھیک ہے ہم نے غلطی کی، ہم نے گمراہ کیا، ہم نے تو تسلیم کر لیا ہے، لیکن یا اللہ تو نے اللہ کے نبی بھیجے، پیارے پیارے رسول بھیجے، انہوں نے بڑی جد و جہد کی، قربانیاں دیں، انہوں نے بھوک اور پیاس برداشت کی، انہوں نے مارے کھائیں، اور پھر اس عوام نے انبیاء کو قتل بھی کیا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ناحق طریقے سے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ۔ تو ان میں بھی تو عقل، اے اللہ تو نے عقل دی تھی، سمجھ دی تھی، اور پھر انبیاء کو مبعوث فرمایا، انہوں نے خود ہی نہیں سمجھا، لیکن لہٰذا آج ہم بھی ان سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ ما كانوا إيانا يعبدون، اور وہ ہم کو نہیں پوجتے تھے۔ اصل میں انہوں نے جو پرستش کی ہے وہ اپنی خواہشات کی ہے، ان کے پیچھے جو ایک غلط فکر موجود تھی انہوں نے ان کی پرستش کی ہے۔ تو آج یہ ذمہ دار ہے، اے اللہ تو ان کی گرفت کر سکتا ہے۔ میرے عزیزو اللہ سب کچھ جانتے ہیں، یہ سردار، یہ بڑے کتنا گمراہ کیا ہے انہوں نے، کتنا حصہ ہے اللہ وہ بھی جانتے ہیں، اور جو عوام ان کے بہکائے میں آتی ہے، جو استعمال ہوتی ہے، اللہ ان کو بھی جانتے ہیں۔ لیکن ایک بات یہاں یہ واضح ہو گئی کہ ہمیں اپنا عقل و شعور بڑھانا چاہیے۔ ہر دور میں جو شیطانی گمراہ لیڈر ہوں گے، وہ فکر اور فلسفے کے اعتبار سے ہوں، سیاست کے اعتبار سے ہوں، نظام ظلم کے اعتبار سے ہوں، انہوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، لیکن ہم نے بھی تو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ ہمارا کیا کردار ہے؟ ہم سچی فکر کی تلاش میں رہیں، سچی فکر کی تائید کریں، حق کی تائید کریں۔ ماشاءاللہ ہم دروس سن رہے ہیں، اللہ کی کلام اور تاریخ سن رہے ہیں، اللہ مسلسل میں رہنمائی دے رہے ہیں۔ جھوٹی جماعتیں اور ظلم قائم کرنے والی جماعتیں، کفر اور شرک قائم کرنے والی جماعتوں سے بیزاری کا اعلان کریں، ان سے دور رہیں۔ یہ میرے عزیزو ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ ہمیں پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو
شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔